أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اپنا معاملہ صاف رکھو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز میں، خاص طور پہ فجر کی نماز میں مسجد کے اندر پہنچا دے، آمین. آج میں نماز کے بارے میں بات نہیں کروں گا، روزے کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، اور حج کے بارے میں نہیں. آج عبادات کے بارے میں بات نہیں ہوگی، معاملات، لین دین، ویوہار، تعلقات، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. دیکھیے، اگر حقوق اللہ میں، اللہ کے حق میں، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں کچھ کمی ہو جائے تو اس کے لیے معافی ہے، اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ معاملہ اللہ سے ہے. لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، رائٹس ہیں، اگر اس میں کمی ہو گئی تو اس میں معافی نہیں بلکہ تلافی ہے. تلافی مطلب جس کا ہم نے کھا لیا اس کو واپس کرنا پڑے گا، اور بندہ جب تک بندے کو معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو حقوق اللہ سے زیادہ اہم جو دکھ رہا ہے وہ حقوق العباد ہے، کیونکہ اللہ کے حق کے ساتھ ڈائریکٹ بندہ اور اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن حقوق العباد بندوں کے حق میں بندے کا بندے سے، پھر بندے کا اللہ سے. اس لیے میرے بھائیو، کچھ بھائی ایسے ہیں ہم میں سے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پہلی صف کے نمازی ہیں. اللہ ہر ایک کو پہلے صف کا نمازی بنا دے، آمین. ماشاءاللہ سنت بھی سجائے ہوئے ہیں،
لیکن معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں ماشاءاللہ سبحان اللہ، عمرہ پر عمرہ، حج پر حج، لیکن لوگوں کا مال دبائے بیٹھے ہیں، کھائے بیٹھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں تو معاف ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے حقوق کے لیے معافی اور بندوں کے حقوق کے لیے تلافی، جس کا لے لیے ہیں اس کو آپ کو دینا پڑے گا۔ جب تک وہ نہ معاف کر دے، اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے ساتھ اچھے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر وہ بھی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن یاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یاد نہیں۔ جشن یاد ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جشن پہ خرچ ہو رہا ہے، ہماری کچھ بہنیں دھڑک رہی ہیں، فلمیں سب کچھ ہو گیا ہے، اتنا پیسہ جا رہا ہے، جشن یاد ہے، جو مشن ہے وہ یاد نہیں۔ مشن کیا؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد رکھیے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ ہم اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دیکھیے میرے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے الحمدللہ، اور ہم سب لوگوں کے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر مارکیٹ میں بھی ہم اور آپ ٹوپی لگا کے بیٹھیں تو اس ٹوپی کی عزت ہو جائے۔ لیکن کہیں کہیں پر کیا ہوتا، کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولانا صاحب آپ ہنساتے ہو۔ مولوی صاحب ہنساتے نہیں، جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں ہوتا کیا، مارکیٹ میں ہم اور آپ دوسرے کے سر پر ٹوپی ڈال دیتے، اب بولے نماز پڑھ رہا ہوں نا، نماز پڑھ رہا ہوں سب معاف۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزرے، اس لیے مولانا لوگوں کو بھی مارکیٹ میں جانا چاہیے، آنا چاہیے۔ اور ہم اور آپ مسجد میں دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ مارکیٹ میں بھی دعا کیجئے، اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا، چاہے گیہوں کا ہو چاول کا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے ڈالا، اصابت السما یا رسول اللہ، ہاتھ گیلے ہو گئے، انگلیاں گیلی ہو گئی۔ تو پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، ارے غلہ والے یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لیے وہ گیلا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا جعلتہ فوق الطعام کا یراہ الناس، ارے ذرا اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ تیرا نیچے والا حصہ گیلا ہے۔ اور آگے کہا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج اپنے یہاں دیکھیے لوگ خوش ہیں، ارے نہیں مولوی صاحب جناب جی یہ اسٹیکر یہاں چپکتا تھا اب یہاں چپکنے لگا ہے، ارے چپکایا تو چپکا دیا ہے، اپنے عیب کو چھپا رہا ہے، مال کو بیچ رہا ہے۔ جی نہیں، مال بکے گا برکت ختم ہو جائے گی، چہرے کی رونق چلی جائے گی۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، عبادات میں اگر ہم اور آپ ذرا سا ڈھلے ہیں، امید اللہ سے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن معاملات میں اگر ڈھلے ہیں، وعدہ کیا تو کیا، اگر اس میں آپ صحیح ہیں تو اللہ آپ کے سب مسئلے صحیح کر دیں گے، لیکن اسی میں ہم اور آپ ڈھیلے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات بالکل نہیں کرتا۔ تو دیکھا آپ نے، وہ صرف نیچے سے اوپر نہیں کیا تو دھوکہ ہو گیا، اور آج تو بڑے پیمانے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ قرآن نے بہن کو حق دیا ہے، اور لڑکی اہم ہے، لڑکا اہم نہیں ہے۔ میراث کی جتنی آیتیں ہیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 12 اور آخری آیت 176، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ تو یہاں 2 لڑکی اہم ہیں، ایک لڑکا اہم نہیں ہے۔ ابا دنیا سے چلے گئے، بہن کو لوگوں نے میراث نہیں دیا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں دے رہے ہیں۔ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ بہنوں نے معاف کر دیا، معاف کیا یا بیچاری سے معاف کروایا گیا، کرتی کہ نہیں کرتی۔ اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ سائن نہیں کرنا چاہ رہی ہے، زبردستی اس سے سائن لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے بتا دے کہ مولوی صاحب ہم نے اپنے بہنوں کے ساتھ یہ کیا کہ بہنوں خوش ہو جاؤ، ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، یعنی اب ہم نہیں لیں گے آپ لوگ لے لو۔ تو ایسا کہاں ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، نماز پڑھ لینے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، عمرہ کر لینے سے معاف ہو جائیں گے؟ دھوکے میں ہم اور آپ۔
اس میں تو تلافی ہے، معافی نہیں ہے جب تک دے نہ دیں. ایک چیز اور اپنے یہاں بھی بہت چل رہا ہے، معاملہ صاف نہیں ہے، پھنسا کے رکھے ہوئے ہیں. طلاق کا بھی مسئلہ ہے، خلا کا بھی مسئلہ ہے. طلاق والے مسئلے میں کیا ہے کہ بیوی نے پھنسا کے رکھا ہے کہ ہر مہینے آپ کو دینا پڑے گا، نہیں دیے تو سپریم کورٹ سے لکھا کے لے آئیں گے. یعنی شوہر اچھا نہیں ہے لیکن اس کا مال بہت اچھا ہے، ہر مہینے لے رہی ہے. 3 طلاق ہو گئے، الگ ہو گئے تب، اور بولے الگ ہوں گے تو یہ دینا پڑے گا یا نہیں تو ہر مہینے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا. ابھی کئی فون آتے رہتے ہیں، مولوی صاحب مسئلہ حل کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بیوی کو خلا میں سائن نہیں کر رہے ہیں. اتنا دیتے کیا، 5 لاکھ 10 لاکھ 10 سیٹلمنٹ کرتے کیا، ورنہ میں سائن نہیں کرتا. کتنے لوگ اپنی بیوی کو ویسے ہی لٹکا کے رکھے ہیں، بیچاری کو چھوڑ بھی نہیں رہے. چھوڑ دو، ہو سکتا آپ میں سے بھی کچھ بھائی ایسے ہوں، دعا کرتا ہوں نہ ہو. کتنے بھائی ایسے ہیں کہ اپنی بیوی سے بات چیت بند کیے ہوئے 6 مہینے ہو گئے. ایک جگہ میں گیا تو 1 سال سے بات چیت بند ہے دونوں میں. تو کام کیسے چل رہا ہے؟ ابا کو بول دے امی کو بول دے، ابا کو بول دے امی کو بول دے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیچ والا کام کر رہے ہیں اور دونوں انا میں ہیں، اور انا میں رہیں گے تو فنا ہو جائیں گے. انا، میں، مائن، ایگو پرابلم بہت زیادہ ہے. میاں بیوی میں یہ مسئلہ. میرے بھائیو معاملہ صاف کرو. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1480. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 طلاق ہو گئی. ابو عمرو بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاق دے دی اور اپنے وکیل کے ذریعے کچھ جو بھیجوایا تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئی، صرف جو تھوڑا سا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی اور کہا کہ مجھے 3 طلاق تو ہو گئی، اب مجھے گھر جانا ہے اور تھوڑا سا جو بھیجوایا ہے، میں خوش نہیں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سن لے، تیرے لیے تیرے شوہر پر اب نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے. نفقہ مطلب مہینے کا خرچ نہیں ہے، مینٹیننس نہیں ہے، اور سکنا مطلب روم نہیں دیں گے رہنے کے لیے، نہ تیرے لیے نہ تیرے بال بچوں کے لیے. ایڈ بال بچہ وہاں ورڈ نہیں، لیکن تیرے کو وہ رہنے کے لیے روم نہیں دیں گے. 3 طلاق ہو گئی، ختم، تو اپنے گھر جا، وہ اپنے گھر جا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے. اگر کوئی کسی اور عدالت میں اس قانون کو چیلنج کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ لے. کہیں پر میں گیا تو میں نے سنا کہ کتنی عورتوں نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہر مہینے مینٹیننس لیتی ہے. شوہر اچھا نہیں ہے، مزہ نہیں، لیکن ان کے پیسے میں بہت مزہ ہے. اب بیچارہ مجبوری میں بھر رہا ہے. اسلام میں تو ہے نہیں. خلا والا بھی وہی میٹر ہے، سائن کر ہی نہیں رہا ہے. ارے سائن نہیں کر رہا ہے، چھوڑ دینے کا نا، مہر واپس کرو، الگ ہو جاؤ. جھلائے ہوا 5 سال 10 سال. میرے بھائیو معاملہ صاف رکھو. یاد رکھیے گا اسلام کے اندر شادی جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. اپنے یہاں کیا مشہور ہے؟ جنم جنم کا ساتھ ہے، جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے. جنم اگر صحیح سے چلے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جہنم ہی گھر بنا رہے تو ایسی وائف یا ویسا شوہر کیوں؟ ہاں وہ جنم کا بھی ساتھ ہے، اگر صحیح ہے تو جنت میں بھی ساتھ ہیں، اور صحیح نہیں ہے تو نہ یہاں نہ وہاں. اور اللہ نے دونوں کے لیے راستے رکھے، مردوں کے لیے طلاق، عورتوں کے لیے خلا. ایشو بنانے کا نہیں، یہ تو دوسرے کیا زبردستی والا مسئلہ ہے. سائڈ سے کام چلاؤ اور ان کو سمپل کے طور پہ رکھو. میرے بھائیو اسی حدیث کے اندر آیا جب ان کی عدت پوری ہو گئی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے 2 آدمی نے پیغام بھیجا، ایک ابو جہم ہے اور ایک معاویہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ مشورہ دیجئے کن سے نکاح کریں. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہم اور آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، امام صاحب سے مشورہ ضرور لیجئے. چٹ منگنی پٹ بیاہ مت کیجئے، کیونکہ اسلام کے اندر شادی بیاہ کا جو رشتہ ہے وہ لباس کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ لباس کا جو ہم اور آپ پہنتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے، میں جو پہنتا ہوں میرے لائق اگر ہوگی یا میرا ڈریس میرے لائق ہوگا تب تو مجھ کو فٹ ہو جائے گا، لیکن میں چھوٹے والے کا پہن لیا تو پھٹ جائے گا. آج وہی ہو رہا ہے. جو عورت آپ کے حساب کی نہیں ہے زبردستی آپ لے آئے ہیں، جو مرد آپ کے حساب کا نہیں ہے زبردستی آپ نے تھوپ دیا ہے.
تو یہ لباس کیسے سیٹ ہوگا؟ تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ ٹیلر ماسٹر کے پاس. رے بھائی میرے بدن کا جو لباس ہے نا، جو کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ وہ سلنا، دوسرے کا میں پہن نہیں سکتا، اور اپنے یہاں وہی چل رہا ہے. تو میرے بھائیو لباس کی جو تشبیہ دی گئی ہے، جو جس میں سیٹ ہو رہا اسی میں سیٹ کرو. اب دیکھیے اکثر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرنی سے ہی نکاح کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹرنی سے ہی کرتے ہیں، دونوں کا دماغ میچ ہے. ہم اور اب بے میچ کی شادی کرتے ہیں، اس لیے جھگڑے جھگڑے جھگڑے، کوٹ کچہری. میرے بھائیو معاملہ صاف رکھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاطمہ دیکھو ابو جہم جو ہے نا وہ لاٹھی مارتے ہیں. لاٹھی مارتے ہیں مطلب پہلے زمانے میں واقعی جو بزرگ حضرات ہیں ان کے زمانے کی بات کیجئے، وہ اپنی بیوی کو کتنی لاٹھی مارے ہوئے ہیں. دیہات وہات کے لوگ، بیچاری لاٹھی بھی کھاتی تھی اور رات میں اچھی طریقے سے مالش بھی کرتی تھی، دیہات کا خیال رکھتی تھی اپنے شوہر کا، اور 10 بچے بھی ہوتے تھے، اور گرم گرم روٹی بنا کے اپنے شوہر کو کھلاتی تھی. یہ دادی ماں نانی ماں سے پوچھئے، اور ان کے آنکھوں پر چشمے نہیں تھے، بڑی ہٹی کٹی طاقتور آج بھی ہیں الحمدللہ، کہ اگر دادی ماں نانی ماں آج کل کی 15 سال کی 20 سال کی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تو چھوڑا ہی نہیں سکتی ہے. برکت برکت. اور پہلے زمانے میں طلاق بہت کم ہوتی تھی، کہیں سنے تو ہو. اب تو کچھ بہنیں ایسی ہیں یا کچھ ماں باپ ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا، اپنی بچی کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے گی تو کیا کرے گی، کاہے ایسی نیت رکھے ہوئے ہیں. اور آج اگر کوئی اپنی بیوی کو گھور کے دیکھ لیا، آنکھ اگر آپ نے گھور کے دیکھا تو آپ کا آنکھ نکال لے گی. کیوں؟ وہ سیدھا بولے گی زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے. چل رہا ہے نا اتنا لین دین کا، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہو یہ ٹیبل میرے ابا کا ہے، جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں میرے ابا کا ہے، فریج والا وہ سب میرے ابا کا ہے. اور ہمیں اور آپ کو کتنا اچھا لگتا سنتے ہوئے، جا تیرے ابا کا میرے سسر جی کا بھی تو ہے. واہ رے واہ. تو میرے بھائیوں پہلے زمانے کا مسئلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسئلہ، جنم جنم کا ساتھ نہیں جمع ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم سے نکاح مت کرو، وہ لٹھ مار ہیں، لاٹھی مارتے ہیں. اچھا معاویہ جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، فاطمہ ایسا کرو اسامہ سے نکاح کر لو. اب اسامہ تو ہمیں پسند ہے ہی نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اسامہ پسند نہیں. ان کے ہی اسامہ فاطمہ اسامہ سے نکاح کر لے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے مان لی، ماشاءاللہ بہت بھلائی اس میں ملی، آج میں رشک کرتی ہوں. آپ غور کریں، کیا وہ عمرو بن حفص ان کے پیچھے لگی رہی؟ نہیں، وہ گئے تو گئے، ہو گیا مسئلہ، اب تو اسامہ آ گئے ہیں، ان سے نکاح ہو گیا. تو جنم جنم کا ساتھ، جہنم بنا کے گھر کو کس نے کہا رکھنے کو؟ بھائی معاملہ اپنا صاف رکھیے. یہ سب اپنے سماج میں ابھی لیٹسٹ بہت چل رہا ہے، کورٹ کچہری کا مسئلہ بہت ہے. اللہ کے واسطے سب مسئلے کو حل کر لیجئے. ایک چیز اور اپنے یہاں بہت چل رہا ہے ابھی، چھوٹی چھوٹی بات پر کورٹ کچہری، چھوٹی چھوٹی بات پر کورٹ کچہری، کیس، سیدھا کیس. جو امیر لوگ ہیں ان کا کیس چلتا ہے کہاں؟ کورٹ میں، اور غریب لوگوں کا کیس روڈ پہ چلتا ہے. میرے بھائیو معمولی بات پر یہ جو عدالت ہم اور آپ جاتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق چھوڑ دیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنا کیس دائر کر دیجئے. حدیث سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا اس آدمی کو جو حق پر ہونے کے بعد بھی اپنا حق چھوڑ دے. بہت دل گردے کی بات ہے یہ. کیس لڑ رہے ہیں آپ، زمین آپ کی، جائیداد آپ کی، سب کچھ آپ کا، لیکن آپ اپنا حق چھوڑ رہے ہیں صرف یہ حدیث کو سامنے رکھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کنارے میں مجھے گھر دلا کے رہیں گے. تو میرے بھائیو یہ سب سے بہترین سودا ہے، اس کو کر لیجئے، اس کو کر لیجئے اور انا کو فنا کیجئے اور کیس کو وڈرا کر لیجئے. آپ ہار جائیے، دنیا میں ہار جائیے، جنت میں آپ جیت جائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ.
آج اپنے یہاں بھائیوں کے درمیان جو دشمنی ہے، بہنوں کے درمیان جو دشمنی ہے، پارٹنر سے جو دشمنی ہے، پڑوسی سے جو دشمنی ہے، بات چیت جو بند ہے، کئی سال سے بات چیت بند ہے. ایک دو بھائی کا کیس سنا، 5-6 سال ہو گئے ہیں، بھائی میں بات چیت بند ہے. کس کے لیے بات چیت بند ہے بھائی؟ جائیداد کے لیے، روپیے کے لیے، پیسے کے لیے. میرے بھائیوں 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتے ہیں، حلال ہے ہی نہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب بھائیوں کی دوستی تھی تو لوگ مثال دیتے تھے، بھائی ہو تو ایسا، فلانے بابو جیسا. اور جب دشمنی ہوئی تو اسی بھائی کا جنازہ اٹھا. کبھی آپ دیہات میں گئے ہوں گے، دیہات میں چھوٹی چھوٹی گلی ہوتی ہے، اس میں دیوار نہیں ہوتی، وہ لکڑی کا بنائے رہتے ہیں. تو کھاٹ پر لوگ لاش کو لے جاتے ہیں، اپنے یہاں تو بنا ہوا ہے. تو کھاٹ پر لاش کو لے جائیں گے تو اس کو جب تک توڑیں گے نہیں، وہاں سے کھٹیا گزرے گی نہیں، کھاٹ نہیں گزر سکتا. نہیں ٹوٹا، بھائی کا جنازہ بھی اٹھا ہے. اخیر میں ذرا دکھانے کے لیے آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بھائی کے جنازے کو چادر میں رکھ کے اس جگہ سے گزارا گیا ہے، جبکہ وہ جگہ سگے بھائی کا ہے. بڑا بھائی باپ سمان ہوتا ہے. کہیں پہ دیکھیے گا تھوڑا سا مسئلہ، بھائی کو مارنے دوڑا ہے، کہیں مرڈر کر دیا، یہاں تک کہ ماں باپ کا بھی مرڈر کر دیا پیسے کے لیے. میرے بھائیو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پوری دھن دولت یہیں رہ جائے گی، کہاں لے جائیں گے ہم اور آپ؟ سن لیجئے، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مسجد کا، مدرسے کا، وقف کا، آج جو وقف کے جو مسائل چل رہے ہیں، بات تو وہی ہے، دعا کیجئے مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہم بھی ذمہ دار ہیں. جو ذمہ دار بنا وہی کھا گیا. تو یہ مصیبت تو مول ہم نے خود ہی لے لی ہے، اس کو بات نہیں کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے کچھ بھائی، مسجد کا، مدرسے کا، وقف کا، روڈ کا، جب زمین قبضہ کی وہ دادا گیری کر رہے ہیں، دے ہی نہیں رہے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، ایک بتہ زمین اگر کسی کی ہم نے لے لی، ایک بالشت، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، اروا ایک عورت ہے، لیڈی بھی ڈان ہوتی ہے، صرف مرد ہی ڈان، دادا نہیں ہوتے، ڈان نہیں ہوتے، دبنگ نہیں ہوتے. دادا لوگ ہیں بھائی کتنی زمین کو ہڑپے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، لیڈی بھی ڈان ہوتی ہے. تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بنایا. اس لیڈی نے کیا کہا، نہیں یہ گھر میرا ہے، گھر میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے، میں نے بنایا ہے. جو آدمی سیدھا ہوتا اسی پر ہاتھ ڈالتے تاکہ قبضہ کر لو. کتنے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن ہضم نہیں ہوگا ان کو، دنیا ہی میں اللہ دکھا دیں گے. یہ حدیث سن لیجئے. انہوں نے کہا نہیں میرا ہے، انہوں نے کہا نہیں میرا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے ایک بتہ زمین کسی کی لے لی اور نہیں دیا، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. وہ عورت نہیں مانی، تو جب نہیں مانی تو اپنا کیس اللہ کی عدالت میں. میرے بھائیوں جب ایک گھر پر قبضہ کر لیا تو کیس اللہ کی عدالت میں گیا تو اس کا انجام نظر آیا. اور جس نے پوری زمین قبضہ کر رکھا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے رب کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا. اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. ایک گھر قبضہ کر لیا تو اندھی ہو گئی. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. یہ آہ سے بچیے، آہ سے بچیے. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. بلڈوزر چلا چلا کے توڑ رہے ہیں سب کا گھر. وہ تو اچھا ہوا سپریم کورٹ نے کہہ دیا بھیا بلڈوزر نہیں چلانا ہے. گھر بنانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہاں کہاں سے پیسہ جمع ہوتا اور آپ توڑ رہے ہیں. طاقت کا نشہ، حکومت کا نشہ، دولت کا نشہ، سب نشے کو اللہ چور چور کر دیں گے. رب کی عدالت میں کیس جانے دیجئے. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی تو ہوئی، گھر میں چل رہے تھے کنویں میں گر گئی، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا. تو ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے جو دوسرے کا حق مار رہے ہیں، میرے بھائیوں پورا کھیل پیسے کا ہے.
لوگ کیا بولتے ہیں, جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. پیسہ ہے تو بچے لوگ بھی بولتے ہیں ابا ابا ابا. پیسہ جہاں ختم ہوا ڈبا ڈبا ڈبا, ابا کو سائڈ کرو. پیسے ہیں تو بیوی بھی ماشاء اللہ سبحان اللہ, کچھ ماں باپ ماشاء اللہ سبحان. ماں ہی ایک ایسی ہے بیچاری جو پوچھتی ہے آپ نے کھانا کھایا. میرے بھائیو پیسے کا کھیل. اب آخری بات, کچھ لوگ قرضہ لیے ہوئے لیکن دے ہی نہ رہے. آپ ان کا خاندان تو ایسا ہے جو آج تک کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا جائے گا, تو بھائی واپس کرو نا. 6 مہینے کے بعد بول رہے ہیں محل پہ محل بنا رہے ہیں, شادی ہال بن رہے ہیں, دعوت خانے بن رہے ہیں, جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, اور قرض چکا ہی نہ رہے. مطل الغنی ظلم. صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2287. مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. پھر 6 مہینہ کے بعد بھائی صاحب پیسہ, ہلو السلام علیکم, پیسہ کب دے رہے ہیں؟ تو موبائل اٹھایا, کچھ دنوں کے بعد سیم ختم, پتلی گلی سے نکل گیا, مل ہی نہیں رہا. کہاں سے بھائی؟ کتنے بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ابا نے قرضہ لیا تھا, مرنے کے بعد ابا سے لے لیجئے گا. رے بھائی ابا نے تیرے لیے ہی لیا تھا, چکا دے بھائی. میرے بھائیو معاملہ صاف رکھیے, ایک دم کلیئر. یہ سب سے اہم چیز ہے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. ایک چیز اور, اللہ نے اگر آپ کو دے رکھا ہے تو معاف بھی کر دیجئے. کوئی قرضہ نے واقعی بیچارہ بڑا مجبور ہے تو اس کو معاف بھی کر دیجئے. بہت سارے مسائل پر آپ سے بات کرنی تھی. اصل وہی ہے, حقوق العباد میں معافی اور حقوق اللہ میں معافی اور حقوق العباد میں تلافی. یعنی جب تک اس کو حق واپس نہیں کیجیے گا نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو معاملات میں ڈھیلے ہیں تو ان کو سیدھا کر دے. اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ بنا دے. جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے, کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے, بدعات و خرافات سے دور رکھے. آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.